الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کے مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، ٹھیک کام کرتے رہنا، بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پہ نہ چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبِّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کے رب نے ان سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے رب مجھے ایسی نظر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کہا، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، سب سے پہلا ایمان لانے والا میں ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ میں نے تم تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے، مجھ سے ہم کلام ہو، پر جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ محترم سامعین، ان آیات کی تشریح کچھ تو کل ہو چکی تھی۔ ویسے تو قرآن پاک کی ایک آیت پر ساری زندگی آدمی بولتا رہے، زندگی ختم ہو جائے، وہ آیت کا ترجمہ مفہوم ختم نہیں ہوتا۔ کچھ ضروری باتیں ہیں آج آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے پہلے فرمایا 30 دن، پھر 10 دن اور بڑھا دیے، اس سے کیا مراد ہے؟ پہلے 40 دن کہا جاتا۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے، یہ قانون بتانا مقصد تھا۔ کیا قانون؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ تم وہاں آؤ اور اعتکاف کرو، اور اعتکاف کے اندر قانون ہے کہ روزہ رکھنا شرط ہے۔ فرمایا جس وقت فرمایا تھا اس وقت ذی قعدہ کا مہینہ تھا۔ ذی قعدہ کے 20 ایام تو یہ آ گئے، پھر آگے ذوالحج آ گیا، 10 ایام ذوالحج کے آ گئے، 30 دن ہو گئے۔
جب 30 دن ہو گئے تو آگے عید قربان کا دن تھا۔ اللہ کی مشیت میں یہ دن چھپا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے اس دن کا اظہار کرنا تھا، اور عید قربان کے دن روزہ نہیں رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل 30 دن روزہ رکھ کر آ رہے تھے۔ آج کے دن روزہ افطار کرنا تھا، روزہ نہیں رکھنا تھا۔ تو اس لیے 30 دن کے متعلق اللہ نے فرمایا۔ جب 30 دن پورے ہو گئے، پھر اللہ پاک نے فرمایا اب روزہ افطار ہو چکا ہے، اب 10 دن اور کرو۔ تو اس وجہ سے پھر 10 یہ درمیان میں 10 دن کا وقفہ ڈالا، اکٹھے 40 دن نہیں فرمائے۔ ایک یہ بھی فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا روزہ میرے لیے اور اس کا بدلہ میں اللہ خود ہوں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے، اس کے منہ کی جو سمیل ہے، حمک ہے، فرمایا اللہ کو اتنی محبوب ہے، اتنی پسند ہے، فرمایا کہ جنت کی مشکمبر کستوری بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان ہونے کے ناطے جس طرح آنکھ کا دکھ جانا، پیٹ میں درد کا آ جانا، موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد بھی تو ہوا تھا۔ انسان ہونے کے ناطے جب اتنے گھنٹے بھوکا اور پیاسے رہنا، تو یہ طبیعت، یہ مزاج، یہ کیفیت جب ہوتی ہے، اللہ دنیا کے یوں کہتا ہوں نبی کی امت، وہ بھی نبی کون؟ آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو روزے دار کے منہ کی حمک جو ہے اس کی قدر بتانے کے لیے اس کا پریکٹیکل حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کیا ہے۔ فرمایا دیکھو، اللہ پاک نے وہی بھیجی، فرمایا موسیٰ جب تو نے روزہ رکھا، تیری یہ کیفیت، میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، جب تیری یہ کیفیت ہوئی مجھے بڑی اچھی لگی، میرا دل چاہتا ہے 10 دن اور تو روزہ رکھ۔ تو پیچھے سے جو سامری تھا، اللہ پاک ان کے دلوں کو جانتے تھے، انہوں نے کیا کرنا ہے۔ دلوں کے بھید تو صرف اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اور تو جانتا کوئی نہیں۔ کیسے پتہ چلتا یہ منافق ہیں یا مخلص ہیں؟ تو ان کا نفاق بھی تو ظاہر ہونا تھا۔ جب 30 دن گزرے، موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، اب ان کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، اللہ پاک یہاں بھی فرماتے ہیں، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ يَوْمَئِذٍ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اللہ پاک یہاں ارشاد فرماتے ہیں، ہارون موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکے تھے کہ لوگو تم ان کے وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے،
پس تم میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میری بات مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، فرمایا انہوں نے ہارون سے کہہ دیا ہم تو اس کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آتے۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری، فرمایا موسیٰ علیہ السلام قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے اور بولے ہارون تم نے جب دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پہ عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے؟ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، فرمایا ہارون علیہ السلام نے جواب دیا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال پکھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی ہے، میری بات کا پاس نہ کیا۔ تو یہاں بتانا یہ مقصد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کا مزاج اللہ پاک نے جلالی والا بنایا، شرک کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے آتے ہی اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑا اور داڑھی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی، ترجمہ بھی سنی، اور کہا جب یہ لوگ شرک کر رہے تھے تو نے ان کو روکا کیوں نہیں، سمجھایا کیوں نہیں؟ ہارون علیہ السلام آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بھائی بات یہ ہے میں نے اس لیے ان کو سختی سے نہیں روکا، ویسے تو روکتا رہا ہوں۔ یہ پیچھے ابھی وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ، آپ نے آیت سنی ہے، نرمی سے تو روکتا رہا ہوں لیکن سختی میں نے اس لیے نہیں کی۔ دنیا کا دستور ہے جب بھی سختی سے بات کی جاتی ہے تو پھوٹ پڑ جاتی ہے، جب بھی سختی سے بات کی جاتی ہے تو پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ میں اسی ڈر سے میں ان پہ سختی نہیں کر رہا تھا کہ ان میں پھوٹ پڑ جائے گی اور تو آ کر کہے گا یہ پھوٹ کیوں پڑ گئی۔ تو یہاں اللہ پاک سبق دے رہے ہیں، انبیاء کا پریکٹیکل ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے توحید والو، سنو، جہاں شرک اور بدعت ہوگا وہاں تم حق بات کہو گے پھوٹ پڑنی ہے، حق بات کہو گے پھوٹ پڑنی ہے، لیکن سنو پھوٹ سے ڈرنا نہیں ہے، پھوٹ سے نہیں ڈرنا، پھوٹ پڑتی ہے تو پڑ جائے لیکن حق بات کہہ دینی ہے، حق بات کہہ دینی ہے۔ اب دیکھو شرک اور بدعت میں لوگ تھے، حضرت ہارون نہیں تھے، وہ تو روک رہے تھے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے لوگ کر رہے تھے، اور نبوت کو ہارون کی یہ طبیعت بھی پسند نہ آئی۔ میں اپنی طرف سے بات نہیں ملا رہا، ابھی آپ نے قرآن سنا ہے، نبوت سے مراد موسیٰ علیہ السلام، نبوت کو اپنے سکے بھائی ہارون کی یہ طبیعت بھی پسند نہ آئی کہ تیرے ہوتے ہوئے لوگ شرک میں پڑے ہوئے تھے، تو نے سختی سے کیوں نہیں روکا؟ تو آگے سے بھائی نے کیا کہہ دیا؟
تو میرے بھائیوں یہاں اگر یہ بات ممانعت ہوتی اللہ قرآن کی آیت نازل کر دیتے کہ ہارون نے ایسا نہیں کرنا تھا، لیکن اللہ پاک نے منع نہیں کیا بلکہ یہ قرآنی آیات نازل کر کے امت کو سبق دے دیا ہے کہ مجھے پتہ ہے پھوٹ پڑنی ہے۔ سادہ سی مثال دے کر بات سمیٹتا ہوں۔ میں ایک گاؤں میں گیا تھا، اس گاؤں میں 99% لوگ شرک میں پڑے ہوئے تھے، 99%۔ جب میں نے کلمہ حق کہا تو پھوٹ پڑ گئی، حالات بگڑ گئے، بہت زیادہ حالات بگڑ گئے۔ کچھ آدمی مجھے کہنے لگے قاری صاحب جب آپ اس علاقے میں نہیں آئے تھے کتنا سکون تھا، آپ اس علاقے میں آئے ہو، آپ کی وجہ سے پھوٹ پڑ گئی، حالات خراب ہو گئے ہیں، جگہ جگہ لڑائی پڑ رہی ہے، چولہے پہ لڑائی ہے، دکان پہ لڑائی ہے، آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا بات یہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر ہمیں سمجھاؤ۔ میں نے کہا بات یہ ہے، میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی تھا، اس کا ایک مربع زمین کا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے اور اس کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ چھوٹا بیٹا چھوٹا تھا، 2-3 سال کا تھا، بڑا بیٹا جوان تھا۔ وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب آدمی فوت ہوا تو اس پورے مربع زمین کا مالک بڑا بھائی بن گیا۔ جب بڑا بھائی بنا، اتنے میں چھوٹا بھائی بھی بڑا ہو گیا، لیکن روزانہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے دیکھ میرا شکریہ ادا کر، میں تجھے نئے کپڑے لے کے دیتا ہوں، میں تجھے خرچہ بھی دیتا ہوں، میں نے تجھے موٹر سائیکل بھی لے کے دی ہے، اگر تو میرا شکریہ ادا نہیں کرے گا، میرا کہنا نہیں مانے گا، یہ چیزیں تجھے نہیں ملیں گی۔ اب ساری زندگی یہی حالت میں رہا۔ اللہ کی قدرت، اس علاقے کا پٹواری بدل گیا، نیا پٹواری آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہر وقت یہ جو چھوٹا بھائی ہے اپنے بھائی کی خوشامد کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، ڈھور ڈنگر کو پٹھے چارہ وغیرہ ڈال رہا ہے اور جی کر رہا ہے، وہ کبھی پھٹے کپڑے پہنتا ہے اور کبھی ایک آدھ دن کے لیے نئے کپڑے مل جاتے ہیں، اور جو بڑا بھائی ہے وہ ٹھاٹھ سے رہتا ہے دونوں سکے بھائی۔ وہ چھوٹے بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا بات سن، کیا ہوا؟ کہا کہ تجھے نہیں پتا پوری آدھا مربع تیری زمین ہے، یہ تو تجھے اس نے محروم رکھا ہوا ہے، پوری آدھا مربع تیری زمین ہے۔ اس نے کہا اچھا، میں نے تو اب تک سمجھ رکھا تھا میں بڑے بھائی کے رحم و کرم پہ ہوں، اب پتہ چل رہا ہے یہ تو میری زمین پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، میرے حق کو اس نے کھایا ہوا ہے۔ وہ بڑے بھائی کے پاس گیا، اس نے کہا جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، خبردار آج کے بعد تو بھی جانوروں کو چارہ ڈالے گا، آج کے بعد تو بھی اپنی کار مجھے دے گا، نہیں تو تجھے میں بسنے نہیں دوں گا۔ میں کہا تجھے کس نے بتایا؟ کہا مجھے پٹواری نے بتایا کہ پوری آدھا مربع زمین تیری ہے۔ اب وہ پٹواری کے پاس آیا، تیرے آن تو پہلے کتنا امن سی، تیرے آن تو پہلے کتنا امن سی، کتنے سکون نال اسی رہندے سی، تو آ کے فساد پا دیتا، تو آ کے بے سکونی کر دیتی، خون خرابہ کر دیتا، تیرے تو پہلے کتنا سکون سی۔ ہوں دسو پٹواری نے بے سکونی کیتی یا حق بیان کیتا؟ کہنے لگا اس نے تو حق انصاف قائم کیتا۔ میں کہ گل اسی طرح ہے کہ اسی لوگ اللہ دا حق اللہ نو چھوڑ کے اللہ دے غیر نو دین تے دین سمجھ چکے ہیں۔ اللہ دا حق اللہ نو چھوڑ کے اللہ دے غیر نو دے رہے ہیں اور انہوں سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے۔
اے توحید ہے، اے عقیدہ ہے۔ حالانکہ اس جگہ تے اوندا بھائی برابر دا شریک ہے، لیکن اس جگہ تے جڑے اللہ دے غیر دی پوجا کر رہے ہیں اور جنہ دی پوجا کر رہے ہیں وہ ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہیں، ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہیں، لیکن اللہ دے نال شریک کیتا جا رہا ہے، بلکہ اللہ نو تھوڑا حق دیتا جا رہا ہے اور اللہ دے غیر نو زیادہ دیتا جا رہا ہے۔ کہنے لگا ہون سمجھ آئیے گا، میں کہ میرا یہی قصور ہے۔ آج تک جڑے تواڈے کول مولوی صاحب رہن انہاں کول بھی دانے کھادے، دوسرے کول بھی دانے کھادے، تے انہاں نے کہا مولوی صاحب اگر تو حق گل کیتی تے دانے اسی کو نہیں دینے، چپ کر کے رہ جس طرح اسی گزار رہے ہیں۔ لیکن میں آیا، قرآن سامنے رکھیا، قرآنی آیات پڑھ کے کلمہ توحید بیان کیتا ہے اور لوگوں نو دسیا لوگو اس توحید دے تسی وارث ہو، نبی دے اصحاب دے تسی وارث ہو، نبی دے اہل بیت دے تسی وارث ہو۔ لوگوں نے سمجھا اسی تا ہون تک انہاں کو بھیک منگدے رہے ہیں کہ سانو تھوڑا جہا اہل بیت بیان کرن دیو، لیکن آج پتہ چلے ہے اہل بیت حقیقت اساڈے، نبی دے اصحاب حقیقت اساڈے، نبی حقیقت اساڈے۔ تسی کہو گے او کس طرح؟ سجنا نبی انہاں دا ہوندا ہے جڑا نبی دے طریقے تے چلے، نبی انہاں دا ہوندا ہے جڑا نبی دے طریقے تے چلے، جڑا نبی دے طریقے تے نہ چلے اس دا نبی نہیں ہے۔ جڑا داڑھی نہ رکھاوے، جڑا 5 ٹائم نماز نہ پڑھے اور الٹ کام کرے، دھمال پاوے، گانا بین باجے وچ مصروف ہوئے، اللہ دے نبی فرمائندے لعنت اس قوم تے جڑے بین باجے وچ مصروف ہوئے، لیکن انہاں نے بین باجے نو اپنا کے نبی دی شریعت بنا کے پیش کیتا ہے۔ صحیح معنیاں میں نبی دے وارث او نہیں، صحیح معنیاں میں نبی دے وارث او ہیں جڑے قرآن و سنت دے مطابق چل دیں۔ میں کہ میرا تو صرف ایک قصور ہے۔ کہنے لگا قاری صاحب ساری زندگی سانو تو تقریراں کردا سانو سمجھ نہیں آنی سی، جڑی اے تو پٹواری والی مثال دیتی ہون سمجھ آ گئی بھی اصل تو حق آ کے دسیا ہے، کلمہ حق سانو دسیا ہے، اصل کیفیت دسی ہے۔ اسی تا آج تک کالے جھنڈے نو سجدہ کیتا ہے، اسی تا آج تک شریدے پتر ٹنگن، اسی تا آج تک درباراں نو سجدے کیتے، اسی تا آج تک پیراں کولو منتا مرادہ منیاں جیڑیاں اللہ دا حق ہوندا سی۔ میں کہ صرف وجہ اے ہے میں تانوں اصلی شناختی کارڈ دسیا ہے، اے حق انہاں دا نہیں، اے حق صرف اللہ دا ہے۔ اے بھی اسی طرح تسی کہو گے پھر حضرت ہارون علیہ السلام غلطی تے سن تاں خاموش رہے۔ نہیں میرے بھائی، بات اے نہیں ہے۔ اگر ہارون علیہ السلام خاموش نہ رہندے کلمے حق دی سمجھ کس طرح آندی؟ مثال دے طور تے تیرے گھر دے اندر بجلی دا کنیکشن ہے، تو یو پی ایس بھی لے کے آ گیا، جدو بجلی جائے گی تو یو پی ایس دی سمجھ آئے گی۔ اگر بجلی نہ جاوے اسی سمجھنا ہے یو پی ایس فضول ہے، بیٹری فضول ہے، کیوں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن جدو بجلی چلی جائے گی پھر یو پی ایس نے کام دکھانا ہے، پھر پتہ چلے گا واقعتاً ضرورت کے مطابق کہ ضرورت تو بغیر نہیں ہے۔ سمجھ آئی تا جس لئے بجلی گئی۔ سجنا کلمہ حق آکھن دی سمجھ تا آئیے کہ حضرت ہارون خاموش رہے اور موسیٰ علیہ السلام نے جلالت وکھائیے، اللہ نے ذکر قرآن کر کے سانو مسئلہ سمجھایا ہے۔ اور سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ اللہ نے اے ذکر کر کے قرآن دے وچ سانو مسئلہ سمجھایا ہے کہ ویکھو
خاموش نہیں رہنا چاہیے. خاموش اگر خاموش رہنا پسند ہوتا کدی حضرت موسیٰ اپنے بھائی دے سر دے وال نہ پکڑ دے. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی دے سر دے وال پکڑے اگر غلطی ہوندی تو میں اللہ روک دا. گل ختم کر رہا. اگر غلطی ہوندی تو میں اللہ روک دا. اگر مینو پسند نہ ہوندا میں اللہ روک دا. مینو وہ ادا پسند آئیے تو میں اللہ نے قرآن دا حصہ بنا کے توانو گل سمجھائیے کہ جتھے بگاڑ پیدا ہوئے جتھے شرک اور بدعات دین سمجھا جاوے اتھے خاموش رہنا نہیں چاہیے. اتھے کلمہ حق کہہ دینا چاہیے. گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرا دل کرتا ہے میں اور وضاحت کرا کیونکہ ٹائم ساتھ نہیں دے رہا. اسے واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان. تواڈے وچوں جیڑا بے حیائی دا کام ویکھے تواڈے چوں جیڑا بے حیائی دا کام ویکھے من رآ منکم منکرن پورا کام ویکھے بے حیائی دا شرک دا بدعت دا دین دے خلاف جیڑا بندہ کام ویکھے وہ کی کرے؟ من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ اپنے ہاتھ نال اس کام نو روک. ہاتھ نال کس طرح روکنا ہے؟ کوئی ٹریکٹر آ رہا انہوں دھکا لا کے روکنا ہے؟ نہیں. ہاتھ تو مراد جیڑا کام کر رہا ہوں دا گریبان پھڑ لا وہ تھپڑ چل ہو جائے تو. ہاتھ نال روکن دا یہ مطلب ہے. سختی نال روک شدت وکھا جی میں حضرت موسیٰ نے وکھائی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں حیران ہاں لوگاں نے فضائل تو بڑے اجاگر کیتے ہیں جڑے حقائق انہوں چھپا کے رکھ دیتا ہے. اس واسطے اللہ دے نبی نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ہاتھ دی طاقت نال انہوں روک. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ اگر تیرے کو لوے طاقت نہیں ہے پھر اگلا سٹیپ میں تینوں دسداں لیکن یاد رکھ جس لئے اگلا سٹیپ آنا ہے تے تیرے دین دے ایمان دا سکیل بھی گر جانا ہے. ایمان دا اتلا رتبہ کیڑا ہے کہ ہاتھ نال روک. اگر تو نہیں روک سکدا تو پھر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ پہلا کیڑا ہے ہاتھ نال روک. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اگر ہاتھ نال نہیں روک سکدا زبان نال تو انہوں آکھنا اے کام تو غلط کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ دے نبی فرمائیں دیں کیونکہ میرے دل اللہ نے پائی ہے. اللہ نو پتہ ہے نا کلمہ حق آکھنا ہے تو فساد پونا ہے بگاڑ آنا ہے حالات خراب ہونے. لیکن اللہ دے نبی فرما رہے ہیں تو آکھ زبان نال جو کچھ ہوندہ ہے ہو جاوے تو آکھ. لیکن اے سکیل بھی نال گر گئی. ایک میٹرک دا امتحان ہوئے نا تو پہلے کی ہوندہ ہے اے اگر کام نمبر آمن تو بی اور کام نمبر آمن ریتی پاس تو وہ سی. توجہ کر پہلے اے تو مراد ہاتھ نال روک پھر بی سکیل زبان نال روک. ہن اگلی گل سنو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ اگر تیرے کو زبان دی طاقت بھی کوئی نہیں فَبِقَلْبِهِ پھر اس کام نو دورا دل دے وچ برا محسوس کر. اے نہیں کہ پھر تو ہی بیٹھا رہو. نہیں برا جنوں محسوس کیتا جاندا ہے اتھوں اٹھیا جاندا ہے. برا محسوس کر اور جگہ چھڈ دے. الیک سلیک چھوڑ دے. الیک سلیک چھڈے گا تو انہوں پتہ چلے گا کہ یار میرے نال کیوں نہیں بولتا. میں اس کو پوچھا تو صحیح
پہلے تیری میری سلام دعا بڑی سی، اج کل تو منہ وٹائے ہوئے خیر تے، وہ آکھے یار گل یہ ہے میرے کو انی طاقت نہیں میں اس کام نو ہاتھ نہ روکدا، میرے کو انی طاقت نہیں میں زبان نہ تینوں گل کردا، پر جیڑا حکم ہے چلو میں برا محسوس کر رہا تو تینوں پتہ چلیا، باقی میرے کو طاقت نہیں۔ اس واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا برا محسوس کر، آخری حصہ سن لینا، پھر فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اے ایمان دا کمزور حصہ ہے۔ اس تو بعد فیل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جن نے دل دے وچ برا محسوس کرنا ہے اس سچ رتی ایمان دیتا ہے، لیکن رتی ایمان دیا، ایمان پر باش نہیں۔ ایمان پر باش اس دے اندر ہے جس نے ہاتھ نال روکنا ہے، جس طرح حضرت فاروق اعظم نے روکیا ہے، ہاتھ نہ روکنا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے اے سیمپل اے واقعات قرآن و حدیث دے ساڈے واسطے کیوں ہیں؟ اے مثالی ہیں کہ دین تے چلنا ہے تو اس طرح چلو، اگر اس طرح نہیں چلو گے تو تہاڈا ایمان کوئی۔ پیاریوں میں اپنی طرف تو کوشش کیتی ہے کہ تانوں مثالاں دے کے گل کھول کے سمجھاواں، اللہ پاک تانوں تے مینوں مزید سمجھن دی توفیق عطا فرماوے، مردے اللہ پاک کلمہ ایمان دا نصیب فرماوے۔